खुदा यीशु मसीह के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज फजल बख्शा कि आज की दोपहर मैं एक बार फिर से नजात टीम इंटरनेशनल के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज आप सबके साथ फिर से लाइव हो सकूं और खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आप सबके साथ शेयर कर सकूं। इसके बाद मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं भाई अनिल नाइक का ज़िक्र भी करूं, जो कि टीम नजात इंटरनेशनल को लीड करते हैं और उनकी सारी टीम को जो इस सारे खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ मैं भाई ज़फ़र को भी हाईलाइट करना चाहूँगा, उनका भी नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उनके ज़रिए से हम सब मिलजुल कर खुदा के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सलामती से होंगे और इस वक्त हम खुदा उनकी प्रस्तिश में गीत गाएंगे। रूह पाक का दरिया बहने वाला है। रूह पाक का दरिया बहने वाला है। रूह पाक का दरिया बहने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। रूह के बादल छा रहे हैं, देखो सब। कसरत की बारिश की सदा है, सुन लो सब। रूह के बादल छा रहे हैं, देखो सब। कसरत की बारिश की सदा है, सुन लो सब। क्योंकि फिर से यहोवा मी बरसाने वाला है। फिर से यहोवा मी बरसाने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे। रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाएंगे। रूह की चोट से खुद ही गिरते जाएंगे। हर टीला मैदान हो जाने वाला है। हर टीला मैदान हो जाने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। सूखी मुर्दा हड्डियां जो है बिखरी हुई, जिंदा होंगी रूह की जब भी आंधी चली। जिंदा होंगी हड्डियां बिखरी हुई। जिंदा होंगी रूह की जब भी आंधी चली। रूह का दम फिर फूंका जाने वाला है। रूह का दम फिर फूंका जाने वाला है। दौर नया एक रूह का आने वाला है। आने वाला है। दौर नया एक
کر آ گیا, شافی میرے کر آ گیا, شافی میرے کر آ گیا, شافی میرے کر آ گیا. میں گل رو ماری چھال, شافی میرے کر آ گیا. ہن بدل گئی میری چال, شافی میرے کر آ گیا. میں ہو گیا مالو مال, میں ہو گیا مالو مال, شافی میرے کر آ گیا. میں گل رو ماری چھال, شافی میرے کر آ گیا, 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 شافی میرے کر آ گیا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے. لا سندلا را کاشندورو روبو سنتارا را را باکارا لا را سندورو روبو شدرے لے کے اورے بے شندورو رو سنتیرا را را بارا کارا لا سنتیرے رے بے تورو زندورو روبو تو اوری شندرے رے بے رے کھیریا را سندورو روبو رو شندرے رے بے کھیریا را سے اوریا سندورو کورو شندرے رے بے سندارا را تائی رائی سائی تائی کائی مائی دائی مائی سوڑے رے بے اویا یا شاکا یا لا سانتا لا را رے بے ریوری سندورو روبو شیکریا دا مارا سی اوریا سندیکاریو زندورو بو شندرے رے بے کے اورا سندورو رو تورو رو تورو رو بو سندرے رے بے ریاشی ہاللویا را سیدورو رو کوشیدورو بو سندرے ریاکا ایدائی رائی سندورو دندیان سنتائی ماکاریو سیبلو شندائی کاما سیدے رو بیو کو. خدام تیری تعریف ہو, تو جو پرستش کے لائق ہے, تو جو تمجید کے لائق ہے, تو جو مدح سرائی کے لائق ہے. خداوند تجھے جھک کر سجدہ کرتا ہوں, خداوند تجھے مبارک کہتا ہوں, خداوند تجھے بھجتا ہوں, خداوند خدا تیری جے جے کار کرتا ہوں, خداوند تیرے پوتر قدموں کو چومتا ہوں, خداوند خدا تیری قدم بوسی کرتا ہوں, خداوند تیری تعریف کرتا ہوں, خداوند یسوع مسیح ناصری, کیونکہ تو راج کرتا ہے, خداوند تو تخت نشین ہے, خداوند تیرا روح القدس کثرت سے کام کرتا ہے. خداوند تیری تعریف ہو یسوع, کیونکہ تو فرماتا ہے کہ تو اور تیرا باپ آج بھی کام کرتے ہیں. خداوند تیری تعریف ہو, تیری بڑھائی ہو, خداوند خدا خداوند تیری تمجید ہو, تیری ستائش ہو. Lord, I adore you, Lord. I exalt thee, I worship thee, Lord. Risendere rebekeri ara sentoro robo shendere ki ora sendere rebekeri ara basendara ara barakate rese robo shendere rebekeri ara sendere holy 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 are you, Lord. Ascendere rebekeri holy 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 are you, Lord. Ashendara rakara rapara sentara rakate ori sindiri tiriara sendere rebekere rebe o shendere rebeke oro sindiri riara boke zendara ramatai lore kenderi ansine undia zandi dai tai mai hideli hashandai hatai mai sendole toloro boko odi bon sendere mi aklere anzere reberi araba shendere ke. خدام تیری تعریف ہو, خدام تیری پرستش ہو, خدام تو موجود ہے, خدام تو کثرت سے خدام سب کو برکت بخش رہا ہے. خدام خدا تیری تعریف کرتا ہوں, تیری ستائش ہو, تیری مدح سرائی ہو. خدام جتنی دیر خدام تیرے پاک کلام کو بیان کروں, خدام خدا میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح میری زندگی سے, میری ذات سے, خدام خدا میرے روح جان جسم سے, میرے الفاظ سے, خدام خدا میرے خیالات سے, خدام خدا مار کرتا ہوا گزرتا ہوا, خدام خدا مجھے اٹرنس بخشے, خدام تیرے کلام کے بھید بخشے, مکاشفات بخشے. خدام خدا نہ صرف آئے خدام اس پریپریشن کو, بلکہ خدام خدا تیری اے خدام خدا ریولیشن نالج کو بھی خدام خدا بیان کر سکوں. خدام تیری گائیڈنس, تیری لیڈنگ چاہتا ہوں تاکہ تو آگے آگے چلے اور اے خدام خدا لیڈ کرے, اور اے خدام خدا نہ صرف مجھے بلکہ خدام خدا سننے والوں کو بھی برکت بخشے, تاکہ خدام وہ 30 60 اور 100 گنا پھل لا سکیں. خدام یہ سب کچھ اے خدام خدا اس ایمان سے کہ جو کچھ میں نے تجھ سے یسوع نام میں مانگا ہے تو نے مجھے بخش دیا. آمین. خداوند کے پاک کلام میں سے
मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त करंथस की कलीसिया के नाम, उसका पहला ख़त। और उसका छठा बाब और उसकी 17वीं आयत। 1 Corinthians chapter 6 and its verse 17। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले, आमीन। मेरे अजीजों, ये पौलुस रसूल का पहला खत था जो उसने करंथस की कलीसिया के नाम लिखा, करंथियंस को लिखा, और ये उसने इफसस में यानी इफसस के शहर में रहते हुए, वहां पर स्टे करते हुए ये खत लिखा। इसके अंदर पौलुस रसूल ने चर्च की प्रॉब्लम्स को जो करंथस की कलीसिया फेस करती थी और उसके सॉल्यूशंस का, उसके हल बयान किए हैं, गॉडली एडवाइसेस बख्शी हैं। और इस किताब को पौलुस रसूल ने एनो डोमिनी 55 to 56 के अंदर लिखा। और ये करंथस ग्रीस का यानी यूनान का एक कदीम शहर था, और जैसे आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है, उस वक्त ग्रीस का न्यूयॉर्क यानी कैपिटल जो है वो करंथस माना जाता था। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस कलीसिया के अंदर बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे जिसको पौलुस रसूल ने एड्रेस किया। और पौलुस रसूल ने इसके अंदर जो है खुदाई बातें की, खुदा की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी, एडवाइसेस दी, ताकि वो चीज़ें कलीसिया के अंदर बर्पा ना हो। अब इस कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे था कि जो चर्च के मेंबर्स थे वो ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे वो मसीहत को यीशु मसीह में शामिल होने से पहले किया करते थे। उनकी प्रॉब्लम्स में पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स थी, सोशल क्लास थी, और एक दूसरे के बारे में झगड़े थे और कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते थे क्रिश्चियन फ्रीडम के ऊपर, और उनके कुछ जो है रवैये, उनका किरदार बुरा था। और ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो पौलुस रसूल ने इस खत के अंदर डील की। और पौलुस ने ब्याह यानी शादी और इसके बाद जो है सिंगल रहना, इसका भी जिक्र, इसके बारे में भी टीच किया है। और इसके साथ पौलुस रसूल ने इस खत के अंदर खुदावंद की मेज़ यानी लॉर्ड्स सफर के बारे में भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने इस चीज़ का भी अपने इस खत में जिक्र किया है कि कैसे जो गरीब, जो वीक क्रिश्चियन थे, इनिशियल क्रिश्चियंस, अर्ली क्रिश्चियंस यरूशलेम के अंदर, उनको कैसे ऑफरिंग्स दी जाएं। फिर इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि पौलुस रसूल ने इस चीज़ को भी बताया कि खुदा का जो मकसद है, जो वो लोगों के ज़रिए से करता है जिनको उसने गिफ्ट किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है अपने ख़ास मकासद के लिए, इसका जिक्र भी पौलुस रसूल अपने ख़त में करता है। और उसने इंसानी जिस्म की एनालॉजी का इस्तेमाल किया है कि कैसे हम लोग सब मिलकर मसीह में एक होकर खिदमत कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक कोटेशन भी बताता चलूं जो पौलुस रसूल ने टीच करने की कोशिश की। पहला करंथियों 12 बाब, 13 बाब, 14 बाब जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें इसका जिक्र मिलता है। ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने इसलिए लिखी, मैं शेयर भी करना चाहूँगा। इस तरह है कि द होल चर्च बेनिफिट्स व्हेन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट आर यूज्ड आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। द होल चर्च benefits when the gifts of the Spirit are used out of love and respect for others. एक्चुअली करंथस की कलीसिया के अंदर रूहानी नेमतों का इस्तेमाल तो था, लेकिन
اس کو وہ مس یوز کرتے تھے, اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے تھے. ادھر ایک کنفیوژن, ایک ڈس آرڈر تھا جس کو پولس رسول نکالنا چاہتا تھا. اس نے ایڈریس کیا ان کنفیوژنس کو, ان پرابلمس کو جو فیس کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرنتھس کی کلیسیا کو دنیا کی بیسٹ گائیڈ بک بائبل کے اندر کہا گیا ہے روحانی نعمتوں کے تعلق سے. اور اس کو جو ہے موسٹ فیمس رائٹنگ جو محبت پر کی گئی ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ گائیڈ بک ہے کہ ہم چرچ میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ شادی اور سنگل رہنے کے بارے میں بھی گائیڈ بک ہے. اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر ایمانداروں کے جی اٹھنے کے بارے میں, ان کی ریزریکشن کے بارے میں بہت سارا ذکر ملتا ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا, کتاب کا جو سروے ہے, اس لیٹر کا سروے ہے فرسٹ کرنتھینز کا. یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی, وہ اس لیے کہ ہمیں پتا ہو کہ کون آڈینس تھی, پولس رسول نے کس کو لکھا اور ان کے کیا پرابلمس تھے. اور آج بھی ہم ایسے پرابلمس اپنے چرچز کے اندر فیس کرتے ہیں, اپنی منسٹریز کے اندر فیس کرتے ہیں, اپنے گھروں میں فیس کرتے ہیں جہاں پر اسپرچول گفٹس کا استعمال ہوتا ہے. تو آئیے اب اپنے ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. کس کے ساتھ صحبت رکھتا ہے؟ خداوند کے ساتھ صحبت رکھتا ہے. کی صحبت میں رہتا ہے, رکھتا ہے, وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. خدا کی فیلوشپ میں جو رہتا ہے, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ جو چلتا ہے, جو ڈیلی خداوند کو ڈیٹ کرتا ہے, جو ڈیلی خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھتا ہے, لکھا ہے جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. وہ ایک روح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح اور ہماری روح آپس میں کمیونین کرتی ہے, ملاپ کرتی ہے, فیلوشپ کرتی ہے, کوئی نونیا کرتی ہے. تو ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. بلکہ ہم اس آیت کو پڑھ بھی لیتے ہیں. رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت. رومنز چیپٹر 8 اینڈ اٹس ورس 16. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. کون؟ ہولی اسپرٹ ہماری اسپرٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ملاپ کرتا ہے, کمیونین کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے, ڈیٹ کرتا ہے, فیلوشپ کرتا ہے, ہمارے ساتھ جوائن ہوتا ہے. اور ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. اور ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا کہ اور جو کوئی خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ روح میں, وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. وہ they shall be one. آدم اور حوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں, جہاں پر لکھا ہے, ان کے لیے لکھا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملے گا, جا ملے گا, اور وہ ایک تن ہوں گے. they shall be one. one in spirit, one in mind, one in actions, one in decisions. ایک ایک چیز میں وہ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. اور اگر ہم جب اس فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 6 کو پراپر اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے سٹارٹ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, پہلی ورس سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری باڈی کو ٹیمپل آف دا ہولی اسپرٹ بھی کہا گیا ہے. پھر ممبرس کو بھی جو ہے ٹیمپل آف دا ہولی اسپرٹ, ہماری باڈیز کو بھی ٹیمپل آف دا ہولی اسپرٹ کہا گیا ہے. اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ جو کسی فحاشہ سے یا کسی کسبی سے یونین کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے. اس چیز کو ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سیکشول امورالٹی کی طرف اشارہ ہے. لیکن جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے, ڈفرینسیشن پولس رسول یہاں پر کریٹ کرا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. یعنی اس کے تھاٹس اور خدا کے تھاٹس آپس میں ملتے ہیں. They are in tune with each other.
اگر ہم ریڈیو کی ایگزامپل لیں اور اس کے کچھ سگنلز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر FM 100 ہے، اس کی اگر فریکوینسی 101 یا 100.245 یا 6 ہو جائے تو اس کی کبھی بھی جو ہے پراپر ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس کے ساتھ آپ کو ایک شور اس طرح کا ساؤنڈ ساتھ آتا سناتا دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، آپ سن سکیں گے اس کو بے شک، کیونکہ وہ ایک ہیئرنگ ریڈیو جو ہے ایک ہیئرنگ مینز آف کمیونیکیشن ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایسے ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ اور جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، یعنی ان ٹیون ہو جاتا ہے، ہارمنی میں آ جاتا ہے، وہ ایک ہو جاتے ہیں ڈیسیژنز میں، سوچوں میں، خیالات میں، باتوں میں، ایک ایک چیز جو ہے ان کی کامن ہو جاتی ہے. آپ نے ایک کوٹیشن پڑھی ہوگی کہیں نہ کہیں پر اور کسی بھی ٹائم میں اپنی اسکولز میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بھی، اور وہ یہ ہے کہ a man is known by the company he keeps. ٹھیک ہے، تو اگر آپ خداوند کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کے خیالات، آپ کی باتیں، آپ کے جذبات، ہر ایک چیز جو ہے وہ خداوند جیسی ہوگی. خداوند نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے خداوند کے ساتھ بہت قریبی رشتہ جو ہے کلام مقدس میں گزارا ہے. موسیٰ، یشوع، ساؤل، داؤد، کالب، ایوب، ابراہیم اور یہاں تک کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح. ٹھیک، اور یہ کس طرح پاسبل ہے؟ کیسے؟ کہ جب ہم خداوند کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کو ڈیٹ کرتے ہیں، برائڈ گروم ایکسپیرینس کا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں روز بروز، یسوع مسیح کے ساتھ انٹیمیسی بڑھاتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں، یسوع مسیح کو ڈیٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو انکاؤنٹر کرتے ہیں، یسوع مسیح کو ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے پولس رسول کہتا ہے اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ یونین کرتے ہیں، اس کو مزید جانتے ہیں روز بروز، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے ساتھ روح میں ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ریلیشن شپ ہے، یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ تو نہیں، لیکن یہ ٹو وے ریلیشن شپ ضرور ہے. یعنی ہم خدا کی سنتے ہیں اور جو ہے خدا ہماری سنتا ہے، اور اسی طرح سے دعا بھی ہے. ٹھیک، اس لیے یہ پولس رسول کہتا ہے اور جو خدا وند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. میرا آپ سب سے آج کوشچن یہ ہے، کیا آپ خداوند کی صحبت میں رہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ ایک روح ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ ان ٹیون ہیں؟ کیا آپ ان ہارمنی ہیں خداوند کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد ہم ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو مجھے اپنا جلال دکھا. وہ خدا سے باتیں کیا کرتا تھا. ابراہیم کو خدا کا دوست کہا گیا ہے. لکھا ہے کہ یشوع جو ہے وہ خیمہ سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا. ٹھیک، ساؤل کا ذکر ہے کہ ساؤل جب نبیوں کی کمپنی میں گیا، پروفٹس کی کمپنی میں گیا، تو اس نے کن چیزوں کی کس چیز کا ایکسپیرینس کیا؟ ساؤل نے پروفیسی کرنی شروع کر دی. پھر ایک جو ہے مثال جو ہے وہ قائم ہوگی، کیا ساؤل نبیوں میں سے ہے؟ اس کے بعد ہم داؤد کو دیکھتے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. بے شک داؤد جو ہے وہ خداوند کے دل کے موافق تھا. بے شک اس نے بہت ساری غلطیاں بھی کی، گناہ بھی اس سے سرزد ہوئے، لیکن خدا نے اپنے فضل کے باعث اس پر رحم کیا. اس کے بعد ہم کالب کا ذکر کرتے ہیں. خدا نے کالب کی بائبل میں تعریف کی ہے جہاں پر کہتا ہے کہ میرے بندہ یشوع اور کالب کی کیا ہی بات ہے. اس کے بعد ہم ایوب کو دیکھتے ہیں. جب ستانے والا، جب ابلیس خدا کی حضوری میں فرشتوں کے ساتھ انٹر ہو جاتا ہے تو خدا ایوب کے بارے میں ذکر کرتا ہے، کیا تو میرے بندہ ایوب سے واقف ہے؟ ٹھیک، ایوب کا ذکر، جوب کا ذکر بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا فخر سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں
खुदा के साथ यूनाइटेड होने के बाइस हैं, उसके साथ जुड़ने के बाइस हैं, उसके साथ कनेक्ट रहने के बाइस हैं, उसके साथ यूनियन करने के बाइस हैं, उसके साथ जॉइन रहने के बाइस हैं। ठीक है, इस तरह से जिक्र है मूसा, यशवा, साउल, दाऊद, कालेब, अयूब, इब्राहिम और खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बाप के साथ टोटली कनेक्टेड रहे। जितनी देर उन्होंने अपनी 33.5 साल खिदमत जो उन्होंने इस ज़मीन पर की, वो बाप के साथ कनेक्टेड रहे, वो उस पर डिपेंडेंट रहे, उसकी ओबीडियंस में रहे। ठीक है, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि खुदावंद की कंपनी में रहने के दौरान, उसकी ड्यूरेशन के अंदर जो है खुदावंद की सोबत में रहना जो है, इसके अंदर हर एक चीज़ शामिल है। हमारे बुरे सीजन्स, हमारे अच्छे सीजन्स, हमारी अच्छी बातें, हमारी बुरी बातें, हमारे ड्राई सीजन्स, एक एक चीज़, हमारा अच्छा वक्त, बुरा वक्त, यहाँ तक कि खुदावंद हमें डांटे, खुदावंद हमें समझाए, बुझाए, हर चीज़ जो है खुदा की जब हम फेलोशिप में रहते हैं तो वो हमारे साथ करता है, हमें सिखाता, बताता, हमें बहाल करता, हमें छुड़ाता है। सिर्फ क्या सीक्रेट क्या है? इंटीमेसी। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि ये खुदावंद की सोबत में रहना एक ब्राइड ग्रूम एक्सपीरियंस है। ये यीशु मसीह के साथ इंटीमेसी है, ये यीशु मसीह के साथ फेलोशिप है, कोइनोनिया है, वननेस है, डेटिंग है, इनकाउंटर है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसके साथ चलना है रोज़ बरोज़, और उसके साथ यूनियन करना है, उसे मज़ीद जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश तर्जमा कहता है बट द पर्सन who is united to the Lord becomes one spirit with him। ये एम्प्लीफाइड तर्जमा है। उसके बाद हम NIV का दूसरा तर्जमा देखते हैं, but whoever is united with the Lord is one with him in spirit। ठीक, ये न्यू किंग जेम्स का तर्जमा है। ठीक, लेकिन मैं जो खुदा ने मुझ पर जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो जो मुझ पर रिवील किया वो ये था कि टू बी इन हिज कंपनी इज अ चॉइस। उसकी सोबत में रहना एक इरादा है, एक डिसीजन है, एक चॉइस है जो आपको करनी होगी, आपको वो डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, विद द लिविंग क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि यूनिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ वननेस, यानी यीशु मसीह के साथ सोबत, खुदावंद के साथ सोबत जो है वो इस बात का इजहार है कि हम उसके साथ एक हैं। फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि मैंने आपसे बड़े स्टार्ट में जिक्र किया कि आदम और हवा के लिए जिक्र था कि वो एक तन होंगे, वो उनका एका होगा, वो इकट्ठ होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे, उनकी बातों में, उनके डिसीजंस में कोई इख्तलाफ पाया नहीं जाएगा, तजाद पाया नहीं जाएगा, कंफ्यूजन पाई नहीं जाएगी कि अगर एक पानी मांग रहा है तो दूसरा ईंट ला कर दे रहा है। ऐसे नहीं होगा। जब पानी मांगा है तो पानी ला कर देगा, अगर कोई डिसीजन है तो एक डिसीजन होगा। इस तरह से ये वननेस है। और खुदाम यीशु मसीह को भी हमारा ब्राइड ग्रूम कहा गया है, हमारा दूल्हा कहा गया है। पर्सोनिफिकेशन वे के अंदर उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसकी एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह से ये है कि जब हमें भी इसी तरह से उसकी बतौर जो दुल्हन है, उसकी जो ब्राइड है, उसके साथ यूनिटी करने की ज़रूरत है। हम में और यीशु मसीह में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपके साथ एक कोटेशन भी बोली, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक दुनियावी एग्जाम्पल है। बताया जाता है कि फोर्ड हेनरी और थॉमस एडिसन और फायरस्टोन ये तीनों दोस्त थे। और आप सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर फोर्ड हेनरी और फायरस्टोन कितने मशहूर हैं, और थॉमस एडिसन ट्यूब लाइट्स और इस बिजनेस में कितना ज़्यादा मशहूर है, कितना ज़्यादा फेमस है। अब क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह के साथ यूनिटी कब होगी? सबसे पहले यूनिटी
उस वक्त होगी जब आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे विद द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि कभी कभी हम जो है देखा देखी कि मेरे भाई ने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, मेरी बहन ने, हम इस तरह के काम करते हैं तो वो कभी भी होली स्पिरिट की कन्विक्शन से नहीं होते। इसलिए हम उसका फ्रूट भी अपनी ज़िंदगी में, उसका फल भी नहीं देखते, उसमें ग्रोथ नहीं देखते। वो इसलिए क्योंकि हम देखा देखी वो काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये इट्स ऑल अबाउट डेटिंग जीसस, उसकी सोबत में रहना, ठीक है, उसको छेड़ना बार बार, उसको कहना खुदावंद क्या है, उसको बस चैन नहीं करने देना आपने, ठीक है। तो क्या है, हम उसके साथ वन इन स्पिरिट हैं, ठीक है। तो लिखा तो ये एक प्रोसेस है, ग्रोथ प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता, रोज बरोज जैसे जैसे आप डेट करेंगे, ठीक है, आप उसके साथ यूनाइटेड रहेंगे। कलाम मुकद्दस में ही खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम इसकी डालियां हो, जो डाली मुझ में कायम है वो फल लाएगी और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर इफ यू वांट टू बी अ फ्रूटफुल पर्सन, आपको अगर आप फलदार शख्सियत बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के साथ फेलोशिप होना लाजिम है, तब ही हमें होली स्पिरिट के फल लगेंगे। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में कल्टिवेट होगा, पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो होली स्पिरिट के फल हैं, फ्रूट्स हैं, जो गलेशियंस 5:22-23 के अंदर लिखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, वो एक ही है और वो मोहब्बत है। लेकिन क्या है, फ्रूट्स जो हैं वो सीजनल होते हैं। इसीलिए वो जब यीशु मसीह ने तमसील दी ना 4 तरह की ज़मीनों की, ठीक है, तो लिखा जो चौथी ज़मीन ज़रखेज़ ज़मीन थी, ठीक है, उसके अंदर जब दाना गया तो कोई 30 गुना फल लेकर आया, कोई 60, कोई 100। इसी तरह हम अपने सीजन्स के मुताबिक फल लेकर आते हैं। सीजनल फ्रूट इज़ ऑल अबाउट सीजन्स, ठीक है, सीजन के मुताबिक हम फल लेकर आते हैं। और इसी तरह से जब हम ज़बूर 1 पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, ठीक है। तो जब हम इन सारे टेक्स्ट को देखते हैं, बाइबल से गुजरते हैं, वेड थ्रू करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि जितना हम यीशु मसीह के पास रहेंगे, उसके साथ इंटीमेट रहेंगे, ठीक है, तब हमें होली स्पिरिट का फल लगेगा। फल के लिए टाइम भी दरकार है, फल के लिए वक्त दरकार है, फल जो है प्रोड्यूस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है, इसके लिए टाइम लगता है और आहिस्ता 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 क्या होता है, फल जो है वो हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इस फेलोशिप के, इस यूनिटी के रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। आहिस्ता 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 जितना जितना डेट करेंगे, यीशु मसीह के साथ क्लोज रहेंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, उसके साथ कोइनोनिया करेंगे, तो क्या है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में पैदा होगा। उसके बाद जिक्र है फ्रूट ऑफ मिनिस्ट्री का। ये मैंने कुछ नोट्स लिखे, उसमें से मैं आपको बयान कर रहा हूँ। फ्रूट ऑफ मिनिस्ट्री यानी आपकी खिदमत का फल। अक्सर लोग मिनिस्ट्री पर इतना फोकस कर लेते हैं कि वो जो शख्सी तौर पर पर्सनल फ्रूट बेरिंग है उसको भूल जाते हैं, जिससे हमारा करेक्टर फॉर्म होता है, हमारी जो है हमारी करेक्टर बिल्डिंग जो है होती है, वो यीशु मसीह के साथ फेलोशिप रखने से होती है। उसके बाद फ्रूट ऑफ मिनिस्ट्री है खिदमत का फल, ठीक है, यानी आपके वसीला से खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, बहुत से लोग खुदा उनके पास आए, बहुत से लोग डिलीवर हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रूट ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। इसके अलावा आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं पावर ऑफ द होली स्पिरिट को, जब आप डेली यीशु मसीह के साथ इंटीमेसी में ज़िंदगी गुजारेंगे,
آپ اس کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے, اس کو ڈیٹ کرتے چلے جائیں گے, آپ روح القدس کی قدرت کو, اس کی انوائنٹنگ کو, اس کی پاور کو, اس کی پریزنس کو, اور یہاں تک کہ پرسن آف دا ہولی اسپرٹ کو بھی ایکسپیرینس کریں گے. اس کے علاوہ جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ابنڈنس آ جاتی ہے ریویلیشن نالج کی. پولس رسول کے پاس بھی ابنڈنس آف ریویلیشن نالج تھی. اسی لیے لکھا ہے کہ مجھے ایک تن کا چبویا گیا, مکاشفوں کی زیادتی کے باعث مجھے تن کا چبویا گیا, تاکہ میں اپنی بابت فخر نہ کر سکوں. اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں آگے کلام مقدس میں اور اپنے شخصی تجربات سے بھی, تو ہمیں مزید گاڈ ہیڈ کے بارے میں, خدا کے بارے میں, نیچر آف گاڈ کے بارے میں زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. اس کے بعد جو ہے گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ, جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ انٹیمیسی رکھتے ہیں, روز بروز بڑھتے چلے جاتے ہیں, ڈیلی ڈیٹ کرتے ہیں, ڈیلی اس کا انتظار کرتے ہیں, اور جب خداوند آتا ہے اور اس کے بعد جتنا بھی یہ سارا پروسیس ہے اس کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کا, اس کو اپنی ہر ایک چیز میں شامل کرنے کا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو ہولی اسپرٹ کے گفٹس ہیں وہ آپ کی زندگی میں افیکٹولی کام کرتے ہیں. ٹھیک, مزید کلیرٹی آپ کو اسپرچول ریلم کی آتی ہے, آپ کو مزید وزڈم خدا بخشتا ہے جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. مسیح کی عقل اسی وقت آئے گی جب مسیح کے ساتھ جڑیں گے. ٹھیک, اس کے علاوہ بولڈنس آتی ہے, ایمان میں آپ بولڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ریئل ہے, سچا ہے, اصلی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے اسپرچول ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں جب آپ خداوند کی صحبت میں, فیلوشپ میں خداوند کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو وارفیئر ایکسپیکٹ کرنا لازم ہے. میں آپ کو صرف سبز باغ نہیں دکھانا چاہتا, اس کے ساتھ وارفیئر بھی ہے. وارفیئر اس کے ساتھ ہے, اپوزیشن اس کے ساتھ ہے. آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے اور اتنے ہی آپ ابلیس کی طرف سے اٹیکس بھی اپنی زندگی پر دیکھیں گے. لیکن کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں گوشت اور خون سے لڑائی نہیں کرنی. بے شک ہم گوشت اور خون ہیں, اور ہاں گوشت اور خون ہی کو استعمال کیا جاتا ہے. ابلیس گوشت اور خون کو ہی استعمال کرتا ہے خدا کے بچوں کے اگینسٹ, خدا کے بیٹے بیٹیوں کے اگینسٹ. اس لیے پولس رسول کہتا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے, اس کی انٹیمیسی میں رہتا ہے, اس کی فیلوشپ میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے, پھرتا ہے. جیسے ہنوک جو ہے, اس سے وہ 350 برس خدا کے ساتھ چلا اور خدا نے اس کو اٹھا لیا, اینک. ٹھیک, تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو خدا کے ساتھ چلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. موسیٰ جب دوسری بار لوہے لینے گیا, ٹھیک, تو اس نے جب وہ خدا کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کر کے آیا, ٹھیک ہے, 10 کمانڈمنٹس جب دوبارہ لے کر آیا, تو اس کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کور کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ فیلوشپ کا اثر جو ہے یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جو موسیٰ پر جو جلال تھا وہ مٹ جانے والا تھا, لیکن یہاں وہ ہے جو اس سے بڑا ہے. یعنی وہ چیز تو خدا نے اس لیے کہی کیونکہ وہ یسوع مسیح اس چیز کو کلیم کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم گریٹر دین موزس. ٹھیک, اس لیے یسوع مسیح نے ذکر کیا. لیکن فیلوشپ کا آپ اثر دیکھیے کہ جب موسیٰ تختیاں لے کر واپس آتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی جلال ہوتا ہے. وہ جلال کی ٹرانسفرنس ہوتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپتا ہے, اتنا نور اس کی زندگی پر ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ فیلوشپ سے پاسبل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے, ہماری بحالی کے لیے دعا کی جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, بہت سارے مجھے پرسنل میسیجز بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کبھی کبھی میں نہیں بھی کر پاتا, لیکن یہ ہے کہ جب خدا ضرور مجھے وہ ارجنس دے, مجھے پریئر کال دے, جس انٹرسیشن کی پریئر کال دے, تو میں ضرور دعا میں یاد رکھتا ہوں. لیکن میں آپ سب کو ایک سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں.
کہ فیلوشپ یسوع مسیح کو روز بروز ڈیٹ کرنا ہمارا جو رشتہ ہے یسوع مسیح کے ساتھ اس کو مزید مضبوط کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے رشتے کو کون سٹرونگ کرتا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس. کیونکہ روح القدس کے بغیر یعنی پاک روح کے بغیر ہم پوتر آتما کے بغیر اس کا ذکر نہیں کر سکتے. یسوع مسیح کے بغیر پاک روح کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہم پاک روح کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو پترس کی طرح کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. پاک روح ہے, اٹ از ہولی اسپرٹ دیٹ ریویلز جیزس. اور ہولی اسپرٹ ہی ہے جو انکاؤنٹر بخشتا ہے یسوع مسیح کا. ٹھیک ہے, ہولی اسپرٹ ہی ہے جو ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے. کیونکہ پینٹیکاسٹ کے وقت سے وہ اس زمین پر ہے اور یسوع مسیح آسمان پر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے, اور روح القدس زمین سے ایمانداروں کے ذریعے سے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. فیلوشپ جو ہے اس کو بڑھائیے خداوند کے ساتھ. اگر آپ بحالی کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, آپ کہیں گے کہ شیطان اس طرح کرتا ہے, وہ اس طرح, لیٹس ناٹ بلیم ہم. اس کو کچھ سمجھے ہی نہ. ٹھیک ہے تو وہ بہت چیز, لیکن آپ نے اس کو زیادہ جلال نہیں دینا. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے کہ بے شک میری زندگی میں کوئی گناہ آ گیا, میری زندگی میں کوئی ویکنس آ گئی, میں پروڈیگل سن کی طرح, میں مصرف بیٹے کی طرح میں اٹھ کر اپنے باپ کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کو جانا پڑے گا. جب آپ جائیں گے, آپ یہ ڈیسیجن لیں گے اور آپ اس ڈیسیجن کے مطابق ایکٹ کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں ریسٹوریشن کو دیکھیں گے. اس کے لیے آپ کو نہ کسی کی پروفیسی کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے لیے صرف آپ کو فیتھ کی ضرورت ہوگی. ایمان رکھیے اور آج ہی بحال ہو جائیے, کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ آج نجات کا دن ہے, آج توبہ کا دن ہے. اور اس وقت جتنے لوگ لائیو ہیں میرے ساتھ, اگر آپ میں سے کسی نے اس وقت خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ کل سانس بند ہو جائے اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اس لیے آج میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یسوع مسیح اے بھائی اے بہن, خداوند آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. اگر آپ خداوند سے دور ہو چکے ہیں, اپنی زندگی کو ری ڈیڈیکیٹ کریں. ری ڈیڈیکیشن کا فارمولا بھی انٹیمیسی ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. اٹھیے 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 اور خداوند کے پاس جائیے, اپنے پریئر کلوزٹ میں جائیے, اس سے دعا کیجیے. آپ بحالی کو ایکسپیرینس اسی وقت کرنا شروع کر دیں گے. کسی کی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی, صرف ایمان رکھیے. ایمان سے سب کچھ پاسبل ہے, اور ایمان جو ہے خدا کی ڈکشنری میں جو ہے امپاسبلٹیز نہیں ہے, پاسبلٹیز ہیں. از گاڈ آف پاسبلٹیز. اس لیے ایمان کا قدم لیجئے اور آج ہی بحال ہو جائیے. اس کے ساتھ صحبت رکھیے, اسے ڈیٹ کیجئے, بڑھتے چلے جائیے, پھل لے کر آئیں اور پھلوں کے ساتھ روحانی نعمتوں کا استعمال کریں, اور وہ زیادہ اور مزید افیکٹو ہوتی چلی جائیں گی, اور آپ کی خدمت کا پھل بھی شخصی پھل کی طرح بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے پولس رسول کہتا ہے, اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کے, کوئی نونیاں رکھنے کے بینیفٹس ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, ابلیس آپ کی انیمی ضرور ہے, ابلیس سے استعمال ہونے والے لوگ آپ کی انیمی ضرور ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ بینیفٹس خداوند کی صحبت میں, اس کی کمپنی میں, اس کی فیلوشپ میں, اس کی کوئی نونیا میں رہنے میں. اس لیے آج وہ دن ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ خداوند کو چنیں گے یا بال کو چنیں گے, آپ برکت کو چنیں گے یا لعنت کو چنیں گے. آج وہ وقت ہے کہ آپ اس کی صحبت میں آئیں اور اس کے ساتھ ایک روح ہوتے چلے جائیں, بڑھتے چلے جائیں, انکریز ہوتے چلے جائیں. اس کے عرفان میں, اس کے نالج میں, اس کے وزڈم میں, ہر ایک چیز میں بڑھتے پھولتے پھلتے چلے جائیں. اور اس کی ساری عکاسی آپ کے کردار سے ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ سب کو برکت ملی ہوگی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ایک آخری دعا کریں گے. ہمارے نہایت بزرگ آسمانی جلالی خدا, تیرے فضل کے تخت کے سامنے باپ آسمانی اس وقت آتے ہیں, اور اے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بحالی کا سیکرٹ بھی بتایا, جو
یسوع مسیح تیرے ساتھ صحبت رکھنے میں ہے۔ خدا تیری تعریف، تیرے نام کی تمجید کرتا ہوں، تیرے بیش قیمت کلام کے لیے، پوتر کلام کے لیے، معتبر کلام کے لیے۔ اے خدا جو بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، جو دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے، جو ہتھوڑے کی مانند ہے، جو چوٹ لگاتا ہے، لیکن اے خدا تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تمجید گاتا ہوں، اور میرا ایمان ہے خدا کہ آج بہت سے تیرے بچے جو تجھ سے دور ہو چکے تھے، اے خدا ایک بار پھر سے ایمان کے باعث اے خدا اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے پریئر کلوزٹ میں جائیں گے، خدا تجھ سے دعا کریں گے، اور اس بحالی کو آج سے ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں گے، نہ صرف اے خدا اپنی روحانی زندگیوں میں بلکہ جسمانی زندگیوں میں بھی۔ اے خدا میں تیری تعریف کرتا ہوں، اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا خدا، اور اے خدا ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی اسپرچول نیڈز کے مطابق ان کو اسی وقت یسوع مسیح کے نام میں ریسٹور کر خدا، اپنے گہرے ہاتھ کو بڑھا خدا، ان کی زندگی میں بحالی آئے خدا، تیرے روح القدس کی وجہ سے، جو کہ یسوع مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ اے خدا قائم رکھتا ہے۔ اے خدا میں تیری تعریف کرتا ہوں خدا تیرے پوتر کلام کے لیے، کیونکہ تو نے ایسا کیا ہے خدا، تو اے خدا ان سب کے بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جا خدا، تیرا کلام ان کے اندر سے پینیٹریٹ کر جائے خدا، یہ خدا اس سیکرٹ کو سمجھ جائیں کہ خدا ہر ایک چیز جو ہے اے خدا یسوع مسیح ناصری، کوئی بھی چیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں تیرے ساتھ فیلوشپ رکھنی ضروری ہے۔ اے خدا میں تیری تعریف، تیرے نام کی تمجید گاتا ہوں خدا کہ یہ سیکرٹ اے خدا تو نے کسی وقت میں مجھ پر اے خدا ظاہر کیا، اور اے خدا آج مجھے پھر فضل بخشا کہ میں سیکرٹ کو اے خدا تمام مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ اے خدا شیئر کر سکوں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخش، اور اے خدا اپنے سیزنز کے مطابق اے خدا اپنی زمین کی فرٹیلٹی کے مطابق اے خدا ہمیں فضل دے کہ ہم 30، 60 اور 100 گنا پھل تیرے لیے لے کر آ سکیں۔ اے خدا یہ سب کچھ تیرے پوتر نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔